میری بیوی بڑی ضدی تھی، میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ میں جب اس کو کام کے لیے بولتا تو وہ جا نماز پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے ایک روز اپنے 4 آوارہ دوستوں کو گھر پر بلایا اور انہیں شراب پلا کر اپنی بیوی کے کمرے میں بھیج دیا۔ سوچا کہ اب بیوی پر الزام لگا کر اسے طلاق دوں گا، مگر 1 گھنٹے بعد بیوی کے کمرے میں گیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری عمر ان دنوں 30 سال تھی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات معمول کے مطابق میں پڑھائی سے گھر واپس آیا تو امی نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اسی لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے مجھے کوئی بات بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ اچانک سے بھائی کی شادی طے ہو گئی، پر میں کیا جانتا تھا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ جو ہوگا وہ میری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی امی کی بھانجی کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ امی اپنی بھانجی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ اب وہ ان کی بہو بن جائے گی، لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ بھائی کو خوش کروں گا، اسے ہنساؤں گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے رونے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں ہی ایک لڑکی شازمہ سے محبت کرتا تھا، اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت پر جب مولوی صاحب میرے بھائی کو ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ امی نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن بھائی مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ واپسی پر مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے پیچھے ہی بھاگ جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں واپس آیا تو امی نے اپنی چادر لا کر میرے پاؤں میں رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، ورنہ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اب تم ایسا مت کرنا۔ میرے بچے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا کے لیے بیٹا میرا مان رکھ لو، ورنہ میرے مائکے والے ساری زندگی یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کا مذاق اڑایا ہے۔ اب تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ امی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر امی پھر سے رونے لگی۔ بیٹا بس تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، میری بھانجی انابیہ بہت سیدھی بچی ہے، عالم دین ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ امی مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں چڑ کر بولا تھا، مگر میں امی کے آنسو مزید دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر امی نے ایک ایسی بات کر دی جس نے میرا حوصلہ بڑھایا، بلکہ میرے دل میں لالچ کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ ابا بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، بیٹا شہباز نے تو عین وقت پر ہم سے بے وفائی کر لی ہے، وہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو شاید ہم اس کا رشتہ یہاں پر طے نہ کرتے، مگر ایسی اولاد کا کیا بھروسہ جو بھرے زمانے میں انسان کو رسوا کر دے۔ اب میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لیتے ہو، اسے اپنی عزت بناتے ہو تو میں تمہیں ساری جائیداد دے دوں گا، اور تمہارا بڑا بھائی اس میں کسی قسم کا حقدار نہیں ہوگا، پھر تم آرام سے ساری زندگی گزار سکتے ہو۔ ابا کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا کے پاس بہت سی جائیداد تھی اور زمین تھی، آج تک ابا نے ہمیں اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ اولاد کو پہلے ماں باپ کی جائیداد کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے ادب اور حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن جو کہ اب یہ بہت بڑا موقع تھا، ابا نے کہا کہ وہ ساری جائیداد میرے نام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ انابیہ کے نام بھی کافی ساری جائیداد ہیں۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں جو ایک عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے تو انابیہ جیسی عالم بیوی بہت اچھی تھی۔ میں اس پر احسان کرنے والا تھا، اور بہت بڑا احسان۔ یوں میں نے منٹوں میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں انابیہ کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو امی ابو مجھ پر جان نیچھاور کرنے لگے۔ ابا بولے کہ بیٹا میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے ایک نیا حوصلہ ملا تھا۔ میں نے اسی وقت یہ نکاح قبول کر لیا۔
میرے دل میں اب نئے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے پاس جو جائیداد تھی اب میں انہیں بیچ بھی دیتا تو زیادہ فرق نہ پڑتا۔ میں نے ان سے یہی کہنا تھا کہ میں ایک نیا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ میرے احسان تلے دب چکے تھے، کیونکہ امی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے سب کا مان رکھ لیا تھا، میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں سے اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے شہر میں رنگ برنگی لڑکیاں دیکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا تھا کہ عورت بولتی کیسے ہے، اس کا مزاج، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ بس یہی سب باتیں میرے اوپر اثر انداز ہوتی تھی۔ خیر سے انابیہ کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو انابیہ نے خود ہی مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ آگے سے میں نے کہا کہ کر دی نا تم نے دیسی لوگوں والی بات، شادی کی رات اپنے شوہر کو سلام کون کرتا ہے؟ وہ ذرا ہنس کر بولی، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا تم ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو؟ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ یا شکوہ کروں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اب تو میں ساری زندگی آپ کی تابع دار رہوں گی، کبھی آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انابیہ کی تابع داری اور گائے والی فطرت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسی بیویاں شوہروں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، اب میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم کا دروازہ کھولا اور میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا، اس کے پاؤں بالکل سفید، ملائم اور شفاف تھے۔ لگتا تھا کہ کبھی اس نے کسی کو نظر اٹھا کر یا کسی نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعی میں وہ ایک پاک باز لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سا نور تھا۔ جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن پھر وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئیں جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، میرے اوپر مرتی تھی اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ پھر میں ایک عورت کو اپنا آپ کیوں سونپتا؟ اس میں کیا خاص تھا؟ صرف ایک شکل ہی تو تھی۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر آ گیا۔ لان میں آ کر میں سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امی بھی وہاں پر آ گئی۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھ لینا، زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی، وہ بڑی خاص بچی ہے، اور تم قسمت والے ہو جو اس کے شوہر بنے ہو۔ ایسی لڑکیاں آج کل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہاں امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس میں نے تو آپ کی عزت اور مان کے لیے یہ سب کیا ہے۔ پھر امی مجھے دعائیں دینے لگی۔ چلو بیٹا، نئی نویلی دلہن ہے، تم جا کر اس کے پاس بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ۔ ہاں امی، میں جا رہا ہوں۔ میں سر جھکا کر اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جا نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے اس کو تنگ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا کہ تم نے شادی سے پہلے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ اب جا نماز پر بیٹھ کر ان کی معافیا مانگ رہی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا تم نے اپنے بیتے دنوں میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میری بات سن کر اس نے میرے پاؤں چھوئے تھے، مگر مجھے یہ سب بناوٹی لگ رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ مجھے حقیقی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلاتا گیا۔ اگر تھوڑا سا غصہ وہ بھی کر لیتی تو میں نارمل ہو جاتا، یا سمجھتا کہ وہ بھی میرے جیسی انسان ہے، پر وہ تو فرشتے جیسی بن رہی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز سبھی الگ تھا۔ خیر میں نے بیگم سے اور ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں یہ بات جان گیا تھا کہ وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے۔
آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر ملے جلے سے تاثرات تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ گئے۔ ابا کی خوشی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا بات ہی ایسی ہے کہ میرا خوش ہونا تو بنتا ہے۔ تم میرے کمرے میں چلو۔ میں ابا کے کمرے میں گیا تو کچھ کاغذات ان کے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دل میں جائیداد والی بات تھی۔ بیٹا مجھے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ ابا یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ شاید کہ ابا کی عمرہ والی درخواست قبول ہو گئی تھی۔ ابا اور امی دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ کب سے اس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ابا کے دل میں مدینہ دیکھنے کی بہت تڑپ تھی۔ مجھے بھی ابا کی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا میری خواہش تھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، لیکن تم لوگوں کی ذمہ داریوں نے مجھے یہاں سے ہلنے ہی نہیں دیا تھا۔ اب سب سے شرارتی بیٹے تو میرے تم ہی تھے۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی اپنے دوست کے گھر پر ہے، لیکن اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ اور ہاں، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لے گی، تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں یہ فرائض بھی ادا کراؤں، پھر اگلے سال اللہ نے چاہا تو میں حج بھی کروں گا۔ ابا تو خوش تھے ہی، ساتھ ہی مجھے ایک اور بات کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ابا اور امی 1 مہینے کے لیے عمرے پر جا رہے تھے۔ اب میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انابیہ کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا کہ پھر مجھے اسے طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں انابیہ کے کمرے میں گیا اور وہ اسی طرح ناٹک کر رہی تھی، نیک اور معصوم بننے کا ناٹک۔ جا نماز کے پاس بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، انابیہ تم کیا بہت نیک عورت ہو کیا؟ تم کسی غیر محرم کے سامنے بیٹھنا پسند کرو گی؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ انابیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ پھر تم میرے دوستوں کے سامنے بھی یقیناً نہیں آؤ گی؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ کے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے امی ابو کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے دوستوں کو گھر پر بلاؤں گا۔ امی ابا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے دوست گھر پر آنا چاہتے ہیں، میں اسی وجہ سے انہیں یہاں نہیں لاتا کہ تم ایک نیک اور شریف بیوی ہو۔ ان لوگوں کے سامنے جاؤ گی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر انابیہ جا نماز سے اٹھ گئی تھی۔ امی ابو سے جا کر ملی، ان کو مبارکباد دی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ اس کے دماغ میں اس بات کو لے کر کیا شرط ہوگی۔ میں نے اپنے دوستوں اور لڑکیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے امی ابو 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگ میرے گھر پر پارٹی کے لیے آ جانا۔ بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر میں پارٹی ہوا کرے گی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر رات بھر ناچتے رہیں گے۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے سبھی دوستوں میں زیادہ تر دوست امیر تو نہیں تھے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں ان کا جواب نہیں تھا۔ وہ ہر بات میں اسی طرح ہلا گلا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی بار مشکل میں بھی پھنس چکا تھا، لیکن امی ابا کا پیسہ ہی تھا جو ہر بار مجھے بچا لیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے تعلقات بھی تھے، انہی تعلقات نے مجھے بچا رکھا تھا۔ خیر سے اب تو میرے گھر میں پارٹی تھی، مجھے فکر نہیں تھی ہم لوگ کون سا باہر کسی ہوٹل میں جا رہے تھے جو ہمیں پولیس روکتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کسی بھی دوست کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں شادی ایک ایسی لڑکی سے کروں گا۔ بہرحال رات ہوئی تو انابیہ میرے پاس آئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ آپ کیا واقعی میں پارٹی کریں گے؟ ہاں میں پارٹی کروں گا، میرے کچھ دوست ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں رکنا ہے یا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم تو یہ نیک نامی کا ڈرامہ کرتی ہو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تم تو غیر محرموں کے سامنے بھی نہیں آتی۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہو رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔
تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں چونک کر بولا تھا۔ کچھ نہیں، جب تک آپ اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھ نہ لیں تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں آپ سے زبردستی کچھ منوا سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے شادی اپنی خوشی سے نہیں کی ہے، بلکہ امی اور ابا کی خوشی کی خاطر کی ہے، اور تمہارا ہونے والا شوہر نکاح کے عین وقت پر تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بس فون کر کے اس نے بتا دیا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تم ہی نے کچھ کیا ہوگا یا تمہاری شہرت ہی ایسی ہوگی۔ میرے بھائی کو تمہارا کردار، تمہاری نیت سب معلوم ہوگا، اسی لیے تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ سن کر انابیہ رونے لگی۔ آخر کو تو وہ بھی ایک عورت تھی۔ امی ابا کے جانے کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ 1-2 دن اور رک جاؤ، تم نے اپنی شرط بھی تو منوانی تھی۔ وہ بولی کہ میری شرط کچھ اور نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز باقی ساری نمازوں کو طے کرتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو وہ پورا دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر متاثر ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے کوئی پیسے مانگے گی یا کوئی فرمائش کرے گی، لیکن اس بیچاری نے میرے ہی فائدے کی بات کی تھی۔ اس بات پر میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، دل میں پچھتاوا بھی تھا کہ میں اسے اتنا غلط سمجھتا ہوں، اور وہ ہر وقت میرے بھلے کے بارے میں سوچتی تھی۔ خیر ایسی باتوں سے تو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ صبر کا پتلا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اسے گاڑی تک چھوڑ کر آیا۔ وہ اپنی امی ابو کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی بے رونق پھیل گئی تھی، جیسے ایک نہیں بلکہ 10 لوگ گھر سے نکل گئے ہوں۔ گھر بالکل خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے دوستوں کو کال ملائی، ان سے کہا کہ گھر خالی ہو گیا ہے، اب تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ میرے دوستوں کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق لگ چکی تھی۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور دھوم دھڑکنے والی لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور ان لڑکیوں کو میں کافی عرصے سے جانتا بھی تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک کر رکھے تھے۔ جب میں نے یہ گفٹ انہیں دیے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کو تو یہی سب چیزیں بھاتی تھی۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی کا آغاز کیا۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرنے لگے، لیکن اسی دوران مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے آج اپنے دوست سیف اور عارف کے تیور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری چھپی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر لگتا جیسے وہ کوئی بات اندر ہی اندر مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ ایک دوسرے کو وہ اشارے بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی سب لوگ دوسرے کاموں میں مصروف تھے، لیکن سیف اور عارف کا رویہ اور ان کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر مجھے ردا نے بلایا۔ وہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، میری بہت عزت بھی کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر ایک بار پھر سے شراب پی تھی، لیکن ابھی بھی سیف کی آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ وہ شراب پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں پچھلے کمرے کی طرف گیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نماز پڑھ لیں، خدا کے لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو میرے سامنے مائکے گئی تھی، کیا وہ گھر واپس آ گئی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس کی آواز حقیقت میں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اب یہ کوئی وہم تو نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ گھر میں میوزک کی آواز کافی اونچی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واپس گھر آ گئی ہے۔ غصے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی، باہر سے شدید قسم کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں ایسی تھی جسے سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ یہ آوازیں پستول سے نکلنے والی گولیوں کی تھی۔
میں اپنے کمرے میں بیڈ کے نیچے لیٹ گیا تھا۔ مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا، لگتا بھی کیوں نہیں، میں اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ پولیس کو میں کال کر چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس کا سائرن بجنے لگا تھا۔ میرے کمرے کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کا تالا اگر 400 کلو وزن لگایا جائے تب جا کر ٹوٹ سکتا تھا۔ اس کمرے میں سارا زیور، قیمتی چیزیں، پیسے اور ہر طرح کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جبکہ میرا موبائل میں اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے زیادہ شراب پلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میں نے بہت کم شراب پی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش میں تھا جب مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی تھی، مگر جب کمرے میں آیا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی وقت پولیس آ گئی اور سارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے سیف اور عارف کا نام بھی لے لیا تھا۔ وہ غریب گھر سے تھے، لیکن بڑے ہی مکار اور چالاک قسم کے نکلے تھے۔ وہ آج مجھے مارنے اور میرے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ حقیقت سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ ان سب منصوبے کے پیچھے میرا بڑا بھائی تھا۔ میرا بھائی، میرے اپنے جگری دوست، میرے خلاف اتنا بڑا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ان کو میری شادی کے بارے میں بھی سب کچھ پتا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ میرے کمرے میں اچھا خاصا قیمتی زیور پڑا ہے۔ یہ لوگ وہ سب اٹھا کر چوری کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن عین وقت پر پولیس آ گئی اور سب لوگ پکڑے گئے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس رات میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے روز گھر واپس آئی تھی، لیکن اس کی عبادت اور اس کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا تھا۔ شاید نیک بندوں کی یہی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی کو ابا نے ساری جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیوی سے محبت ہونے لگی تھی اور اب ہم خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔